الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ وحاسنکم اخلاقا. قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور ہم نشینی کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْحِقُونَ. اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز وہ ہوں گے جو بہت باطنی تصنع یعنی تکلف سے باتیں کرنے والے اور تکبر سے ہونٹ کھول کھول کر گفتگو کرنے والے ہوں گے. قالو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. یا رسول اللہ، باطنی اور تصنع سے باتیں کرنے والے تو ہم جان گئے، فمل متفیحقون، لیکن یہ متفیحقون کون ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتکبرون، تکبر کرنے والے. مختصر سی لغوی تشریح ہم کر رہے ہیں. الثرثار باطنی اور تکلف سے گفتگو کرنے والا. المتشدق المتطاول علی الناس بکلامہ، یعنی اپنے آپ کو فصیح اور اعلیٰ گفتگو کا حامل ظاہر کرنے کے لیے. وَيَتَكَلَّمُ بِمَلْءِ فِيهِ تَفَاصُحًا وَتَعْظِيمًا لِكَلَامِهِ، گال پھلا کر لوگوں سے لمبی گفتگو کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو فصیح اور اعلیٰ گفتگو کا حامل ظاہر کرنے کے لیے گال پھلا کر لوگوں سے لمبی گفتگو کرنے والا. والمتفیحق، یہ فحقز سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے الامتلاء، یعنی بھرنے کے معنی آتے ہیں، اور اصل معنی اس کا ہے وہ الذی یملأ فمہ بالکلام ویتوسع فیہ ویغرب بہ تکبرا وارتفاعا واظہارا للفضیلۃ علی غیرہ. یہ وہ شخص ہے جو بات کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا اور چوڑا کر لیتا ہے، اور دوسروں پر اپنی بڑائی اور برتری جتلانے کے لیے متکبرانہ انداز سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. حدیث پاک میں حسن اخلاق کی ترغیب اور غیر ضروری، غیر محتاط تصنع اور بناوٹ سے گفتگو کرنے اور اس کے ذریعے سے دوسروں پر رعب و برتری جتانے سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی تاکید ہے. گویا کم بولنا اور سادگی سے گفتگو کرنا پسندیدہ ہے، اور اس کے برعکس زیادہ بولنا اور وہ بھی دوسروں پر رعب جتانے کے لیے گفتگو میں تیزی اور طراری دکھانا اور تصنع اختیار کرنا،
سخت ناپسندیدہ ہے۔ باب الحلم والانات والرفق، بردباری، سوچ سمجھ کر کام کرنے اور نرمی سے کام لینے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ وقال تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اور اللہ تعالی نے فرمایا عفو درگزر کو اختیار کر، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ وقال تعالی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیز فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کو ایسے طریقے سے ٹال جو اچھا ہو، تب وہ شخص کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہو ایسے ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ گہرا دوست ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو صابر ہوتے ہیں، اور انہیں نصیب ہوتی ہے جو بڑے قسمت والے ہوتے ہیں۔ وقال تعالی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یقیناً یہ بات ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان آیات میں اہل ایمان کو صبر و تحمل اور عفو درگزر اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دشمن بھی دوست ہو جائے گی، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ یحبہما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یحبہم اللہ، تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، الحلم والانات، بردباری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ اشج عبد القیس کا نام منذر بن عائد یا منقذ بن عائد رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حدیث پاک میں والاناتو کا لفظ آیا ہے، مطلب ہے جلد بازی کے بجائے سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ اس میں گویا صبر اور حلم کی ترغیب ہے، یعنی بردباری کی ترغیب ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ پر تعریف اور خوبی بیان کرنے کا جواز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب تعریف کے غرور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تعریف کو ہضم کر سکتا ہو، غرور میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور اس طرح کی تعریف میں کوئی خاص مصلحت اور فائدہ نظر آتا ہو۔ نیز دوسروں کے لیے خوبیوں کو اپنانے کی ترغیب کا پہلو ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ نرمی کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ نرمی سے ایک انسان دوسرے انسان سے قریب آتا ہے۔ اس لیے نرمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وعنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ فائدہ: طلب عزیز، نرمی ایسا زیور ہے کہ اس سے آراستہ شخص لوگوں میں بھی ہر دل عزیز اور مقبول ہوتا ہے۔ اور عند اللہ بھی محبوب، اس لیے کہ نرمی مکارم اخلاق میں سے ہے اور اللہ کے ہاں اس نے اخلاق کا بڑا درجہ ہے۔ جو اس زیور سے محروم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں عیبدار چیز کی طرح حقیر اور عند اللہ بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بال اعرابی فی المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ، بس لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اس کو مار پیٹ کرے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ واریقوا علی بولہ سجلا من ماء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ او ذنوبا من ماء، راوی کو شک ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، شک کر راوی کہ او سجلا من ماء کہا یا ذنوبا من ماء کہا، پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا میسرین فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اس لیے کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی نرمی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جاہل اور گنوار قسم کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان سے سختی کی جائے گی تو یہ اپنے دیہاتی مزاج اور طبیعت کی سختی کی وجہ سے اور دور بھاگیں گے۔ انہیں قریب کرنے کے لیے ان سے نرمی نہایت ضروری ہے، چاہے ان سے بڑی بڑی حماقتوں کا ارتکاب ہو۔ اس میں داعیان دین کے لیے بڑا سبق ہے۔ پانی بہانے سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے، یعنی پانی بہانے کے لیے کہا تاکہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو
سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت مت دلاؤ۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ واعظ و نصیحت اور دعوت و تذکیر کے عام مجلسوں میں دین کی ایسی باتیں بیان کی جائیں جن سے لوگوں کے اندر دین کی ترغیب پیدا ہو۔ اسی طرح دین کی تشریح و توضیح میں بھی اس پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ علاوہ ازیں اسلوب بیان بھی نفرت دلانے والا نہ ہو، یعنی ایسا اسلوب اختیار نہ کیا جائے کہ لوگوں کے اندر دین کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے، بلکہ قریب کرنے والا ہو۔ حدیث پاک میں گویا دعوت و تبلیغ کی حکمت بیان کی گئی ہے، جسے داعیان دین کے لیے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض میں کوتاہی کی اجازت دے دی جائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دینی مسائل میں جواز کی حد تک آسان پہلو اختیار کیا جائے۔ جہنم کا تذکرہ ہو تو ساتھ ساتھ جنت کا تذکرہ بھی ہو۔ عوام الناس کا ایک طبقہ احکام شریعت سے سرے منہ انحراف کے باوجود بڑی ڈٹائی سے کہہ دیتا ہے کہ دین آسان ہے، اس قدر مشکل نہیں جتنا علماء نے بنا دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بصد احترام گزارش ہے کہ یہ اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ اور فریب ہے۔ دین آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان شرعی حدود و قیود سے آزاد ہو جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میں سے زیادہ آسان کام کو اختیار فرمایا، ما لم یکن اثمن، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔ فإن کان اثمن کان ابعد الناس منہ، اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ اس سے سب لوگوں سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے۔ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط الا ان تنتہک حرمت اللہ فینتقم للہ تعالی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جا رہا ہو، یعنی حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ انتقام لیتے، اس کے مرتکب ارتکاب کرنے والے کو سزا دیتے، اس کی باز پرس کرتے۔ حدیث پاک میں کہا گیا دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا، وہ دو کام چاہے دینی ہوتے یا دنیاوی۔ مثلا دو سزاؤں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آسان سزا پسند فرماتے، دو فرضوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آسان فرض کو اختیار کرتے، جنگ اور صلح کے درمیان اختیار دیا جاتا تو صلح کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہوتا۔ علاوہ ازیں تمام معاملات میں آسان پہلو کو اسی وقت اختیار فرماتے جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی۔ اس میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ اصول واضح ہو گیا کہ جب دو باتیں سامنے آئیں تو اس کے آسان پہلو ضرور اختیار کیے جائیں، لیکن اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے ساتھ
کہ اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. آپ کی دینی غیرت و حمیت کا بھی بیان ہے. کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی آپ کے لیے ناقابل برداشت تھی اور آپ اس کے مرتکب کو ضرور سزا دیتے. آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل سے اخلاقی حدود کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی حدود توڑنے والے کو معاف کر دینا حسن اخلاق نہیں بلکہ یہ دینی بے غیرتی ہے. دنیاوی کوتاہیوں سے عفو درگزر یقیناً حسن اخلاق ہے، لیکن دینی کوتاہیوں میں درگزر کی اجازت نہیں ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.